اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا طاہرہ اور معصومہ ہیں، ہر قسم کی گناہ اور لغزش سے پاک ہیں۔ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کو فرقین کی کتابوں سے ثابت کریں گے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان ہم سے متفق ہو، لیکن بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر انصاف اور تعصب سے دور رہتے ہوئے ملاحظہ کیا جائیں تو روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، جناب مریم اور دیگر معصوم خواتین کی طرح درجہ عصمت پر فائز ہیں، اور جنت کی خواتین کی سرداری کا شرف بھی اسی بی بی طاہرہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے۔ ہمارے نزدیک متواتر احادیث سے حضرت زہرا کی عصمت ثابت ہیں، اور متعدد روایات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے فریق کے بزرگ اور جید علماء کا اتفاق ہے کہ آیے تطہیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت عصمت اور طہارت پر دلالت کرتی ہیں۔ عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، یعنی نہ تو کبھی جھوٹ بولا نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ ہی کبھی اللہ کے اوپر جھوٹی تہمت باندھی، اور اس کی صداقت امامت کی گواہی قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرما دی۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کی دیگر آیات بھی ہمیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرنے کا حکم بھی دیتی ہیں۔ اب ہم ان مقدمات کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ بیان کریں گے کہ یہ حدیث کیسے ہمارے دعویٰ کی دلیل بن سکتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا قیامت کے دن باوقار لباس میں ملبوس وارد محشر ہوں گی، ایسا لباس جو آب حیات سے بنا ہوا ہوگا۔ تمام لوگ اس منظر کو دیکھ کر تعجب میں پڑ جائیں گے۔ پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہزاروں بہشتی حلوں سے مزین کیا جائے گا، ہر حلے پر سبز رنگ سے یہ عبارت مرقوم ہوگی، اے محمد بن عربی کی دختر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہترین صورت، باوقار انداز اور خوشنما منظر کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جائیں۔ یہ روایت جو ہیں تاریخ دمشق، عیون اخبار اور دلائل امامہ، بحار الانوار، یہ سب میں مذکور ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کی گواہی قرآنی آیات اور احادیث میں واضح الفاظ میں موجود ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا حصہ ہے، اور یہ حدیث حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے معصوم ہونے پر التزامی طور پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، اور یہ عصمت ان کے ہر حصے کے لیے ثابت ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کی بلندی کا ادراک کسی بھی عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے، اور ان کے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عصمت کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ رسول خدا واضح الفاظ میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ
حضرت فاطمہ جس کی جب کسی پر غضبناک ہوگی اس پر اللہ بھی غضبناک ہوگا، اور جس سے بھی حضرت زہرا راضی اور خوش ہوگی اللہ بھی اس پر راضی ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر کسی کی عصمت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حدیث بھی اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں نے نقل کی ہے، اور تمام مسلمان حتی عمر اور ابابکر مذکورہ حدیث کی طرح اس حدیث سے بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عصمت پر دلالت ملتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ اور خطا سے معصوم ہیں، لہٰذا ایسے کام پر ناراض ہوتے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور اسی طرح ایسے کام سے راضی ہوتے ہیں جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ بس اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہیں، اور رسول کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہیں۔ اس صورت میں درست ہو سکتا ہے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا عصمت کی منزلت پر ہو اور احتمال گناہ و خطا ممکن نہ ہو۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عصمت پر دلالت کرنے والے احادیث میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ نے فرمایا فاطمہ علیہ السلام کو اس لیے فاطمہ نام رکھا گیا کہ کوئی بدی اور شر ان کے وجود مبارکہ میں امکان پذیر نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زہرا کے بارے میں یہ فرمانا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ روح التی بین جنبی، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ حضرت زہرا کی عظمت ہمارے ناقص اذہان میں سما نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب عائشہ اس حیرت انگیز تشبیہ جو حضرت زہرا اور پیغمبر اکرم میں پائی جاتی تھی کی طرف متوجہ ہوئی تو بے ساختہ کہہ دیا میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو سیرت و صورت و گفتار کردار میں حضرت زہرا سے زیادہ رسول پاک سے مشابہ ہو۔ اور جب عائشہ کو اندازہ ہوا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی رسول پاک کے نزدیک کیا قدر و منزلت ہے، تو روایت کی جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی پیغمبر اپنے جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے، بی بی حضرت زہرا کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے۔ جب اکثر اوقات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں حضرت محمد مصطفیٰ کا یہی وتیرہ تھا، تو یہ احترام اس شخصیت کے لیے سزاور ہے جو ایک لحظہ بھی حق سے جدا نہ ہو، اور یہ رتبہ عصمت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اب ہم کچھ ایسے دلائل ذکر کرتے ہیں جن سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت ثابت ہوتی ہیں۔ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت مبارکہ میں اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ مگر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کے متعلق جستجو کرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آیت کے الفاظ اور معانی کس حد تک ان کے دعوے کو ثابت کرتے ہیں۔ آیت کے شروع میں کلمہ انما ذکر ہوا ہے جو اپنے بعد والے کلام کو ثابت اور غیر کی نفی کرتا ہے، اور اس انداز سے کلام میں استحکام اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ نفی اور لا الہ نفی اور الا اللہ اثبات ہے۔ بس آیہ کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ تطہیر یعنی پاک کرنا اور رجس سے دوری میں منحصر ہے، اور کلمہ اہل بیت کو جس معنی میں بھی استعمال کیا جائے وہ مخاطبین سے رجس کو دوری اور باطنی طہارت پر دلالت کرتا ہے۔ تطہیر کا مطلب یعنی گناہ اور برائی سے منزہ اور پاک ہونا۔ الرجس اس کلمے میں الف و لام یا تو معہود ذہنی کے لیے ہیں یا جنس کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معہود ذہنی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ کلام میں آیہ تطہیر سے پہلے رجس کا ذکر نہیں ہے کہ جس کی طرف الف لام کی بازگشت ہو، لہٰذا الف و لام جنس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کلمہ رجس میں عمومیت پائی جاتی ہے
اور اگر رجس کا ایک مصداق بھی متحقق ہو جائیں تو کلام خدا نعوذ باللہ صادق نہیں رہتا، کیونکہ خدا کا ارادہ ہر قسم کی رجس سے دوری اور طہارت میں منحصر ہے۔ اب کلمہ رجس قرآن کی رو سے ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ بنا دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اس قسم کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد رب العزت ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور البتہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی نجاست پر اس نے مزید نجاست کا اضافہ کیا اور مرتے دم تک کفر پر ڈٹے رہیں۔ تیسری آیت میں ارشاد رب العزت ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَعَامٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَصْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو، سور کا گوشت، کیونکہ یہ ناپاک ہیں۔ آپ نے آیت کریمہ کو ملاحظہ فرمایا، پہلی دو آیت میں رجس معنوی نجاست اور آخری آیت میں رجس کو مادی نجاست کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام ہر قسم کی نجاست سے پاک و منزہ ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔